تحریک لبیک کی اگر ہم بات کریں تو یہ صرف اس بار ہی آپریشن کا شکار نہیں ہوئی، اس سے پہلے تحریک انصاف کے دور میں آسیہ ملونہ کے جو ایک اس نے گستاخی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس کے اوپر اس نے اقرار بھی کیا تھا، اس کے خلاف تحریک لبیک پروٹیسٹ میں سامنے آئی تھی۔ اس کے علاوہ فرانس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین امیز خاکے بنائے گئے تھے، اس وقت تحریک لبیک میدان میں آئی تھی اور اپنا ایک جو اس کا پروٹیسٹ تھا، جو احتجاج کا حق تھا، وہ اس نے پوری قوم کے سامنے رکھا تھا، اور اس وقت بھی ریاست پاکستان کی جانب سے مذاکرات یا کوئی سیاسی حل نہیں نکالا گیا، اس وقت بھی جبر کیا گیا، اس وقت بھی طاقت کا بھرپور استعمال کیا گیا، اس وقت بھی لوگ شہید ہوئے، اس بار بھی لوگ شہید ہوئے۔ اور اس سے قبل اگر آپ تحریک انصاف کا سابقہ یہ 3 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں اور جتنے احتجاج ان میں ہوئے، سب سے بڑا 26 نومبر کا جب تحریک انصاف کے لوگ ڈی چوک پہنچنے میں بھی کامیاب ہو گئے، اس وقت بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا تھا۔ وہ تمام صحافی حضرات، وہ تمام چشمدید گواہ جنہوں نے ان سارے واقعات کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا تھا، لوگوں کی لاشوں کو گرتا ہوا دیکھا تھا، ان کی جو خون سے سڑکوں کو بھرا ہوا دیکھا تھا، اور وہ تمام تر جو ثبوت تھے وہ محفوظ بھی کیے تھے، لیکن پھر جس طرح ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جس طرح ان کو غائب کیا گیا اور تمام تر جو ثبوت ہیں وہ مٹائے گئے، لوگوں کو ہراس کیا گیا، جو لوگ لاشیں لینے آتے تھے ان کو ڈرایا جاتا تھا کہ اگر آپ خاموش نہیں رہیں گے تو پھر آپ کے ساتھ اس سے زیادہ بدترین سلوک کیا جائے گا۔ ہمارے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اس وقت ہم ایک امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو عالم اسلام ہے وہ ایک پیج کے اوپر آ جائے، تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کا جو ایک نظریہ ہے وہ عالم اسلام کے حق میں اسی طرح قبول کیا جائے جس طرح اس کا قبول کرنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو قدم قدم کے جو تفرقات ہیں، اور اس کے بعد جو بین الاقوامی قوتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے تعلقات بنانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنتیں کرتے رہتے ہیں، وہی آپ کی اپنی قوم کے، آپ کے اپنے لوگوں کے، مسلمانوں کے ایک آپ سمجھ لیں کہ زوال کا سبب بن چکے ہیں۔ اور یہ سارا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، جس طرح غزہ کو برباد کیا گیا ہے، جس طرح فلسطین کے اندر لوگوں کے ساتھ بربریت، ظلم اور فسادیت کا ایک بازار گرم کیا گیا ہے، اس ساری صورتحال کے اوپر گزشتہ 3 سال سے پورے عالم اسلام کے اوپر ایک سکوت کا عالم تھا۔ ہم ان کا رونا روتے نہیں تھکتے، اور یہاں ہمارا اپنا جو پاکستان ہے وہ روزانہ کسی نئی آگ کے اندر ہمیں جلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آج جو سلوک تحریک لبیک کے ساتھ کیا گیا ہے، یقیناً اس کا جو خمیازہ ہے وہ وقت کے ساتھ ان تمام لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ تمام مسلمان لوگ تھے، یہ پاکستان کے شہری تھے، یہ پاکستان کا جو شناختی کارڈ ہے وہ رکھنے والے لوگ تھے، اور یہ اپنے ایک مطالبہ لے کر ریاست پاکستان کے سامنے آنا چاہ رہے تھے، اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروانے آ رہے تھے، لیکن ریاست نے اور اداروں نے جو سلوک اس پوری جماعت کے ساتھ کیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جہاں پر جمہوریت ہو، جہاں پر عوام کی آواز کو نمبر 1 پہ رکھا جاتا ہو، وہاں پر اگر اس طرح کا جو حالات و واقعات ہیں وہ ہمارے منظر کا حصہ بنیں گے تو یہ ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوں گے۔ آپ کے پاس کوئی سیاسی حل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی مذاکرات کرنے کے لیے کوئی آمادہ ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں، what the hell they are doing، اس وقت پوری امت